مجھے توریت مجبور کر رہی ہے کہ میں اس پہ کلمہ، نبی پہ کلمہ پڑھوں، علی پہ کلمہ پڑھوں اور امام رضا کو مانوں۔ عزیزان محترم، بات کرتے ہیں کہ فلاں نے تلوار کے ذریعے سے کلمہ پڑھایا، فلاں نے تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنایا، واقعہ ہوگا، لیکن عزیزو کوئی ہوگا جس نے تلوار کے ذریعے سے مسلمان بنایا ہوگا، معصوم اس کو کہتی ہے جو علم کے ذریعے سے مسلمان بنا۔ یہ ہے امام رضا علیہ السلام۔ اور اسی طرح مسیحی عیسائی عالم سے کہا کہ انجیل کھولو، فلاں سورہ فلاں آیا، پڑھتے جاؤ، مجھے دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، مجھے دیکھتے جاؤ۔ جیسے ختم ہوا وہی کلمہ پڑھا، وہی آیت پڑھی، وہی ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ واقعی اگر کوئی حق پہ ہے تو آپ ہیں، کوئی نبی کا وارث ہے تو آپ ہیں، کوئی نبی تھا تو آخری نبی وہ تھا، لیکن آپ سچ ہیں، ہم ہار گئے، آپ جیت گئے۔ امام رضا علیہ السلام جس نے دشمن کے گھر میں بیٹھ کے شاید معمول نہیں سمجھ رہا تھا کہ ہار جائے گا امام رضا علیہ السلام۔ عزیزو جو ہار جائے وہ امام نہیں ہوتا، امام اور ہارے وہ بھی علم کے ذریعے سے۔ عزیزو جن کے گھر سے علم کی خیرات نکلے اس سے کوئی ہارے ناممکن۔ تو امام رضا علیہ السلام کی عظمت اور یہ ہے حقیقت۔ احادیث آپ سنتے ہیں، میں چہرے سے کہتا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیے گا، احادیث بہت ساری ہیں لیکن واحد ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ توجہ فرمائیے گا، حدیث سلسلۃ الذہب، وہ حدیث جس کا سلسلہ گولڈن ہو، سونے کی طرح ہو، جس کی کڑیاں سونے کی طرح جڑی ہوئی ہوں، وہ ایک حدیث جو ہم تک پہنچی وہ حدیث ہے امام رضا سے نقل ہوئی۔ ہر امام سے حدیث نقل ہوئی ہے، کسی حدیث کا نام سلسلۃ الذہب نہیں ہے، واحد ایک حدیث ہے جو امام رضا علیہ السلام نے نقل فرمائی، اس کا نام ہے حدیث سلسلۃ الذہب۔ جب مولا نشاپور سے نکل رہے تھے، پاس کرنے 1000 5000 صحابی کاغذ و قلم لے کر کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے فرزند رسول، آپ حدیث نبی سنائیں اور ہم لکھیں بتائیں کہ نبی کے بیٹے نے ہمیں نبی کے حدیث سنائی۔ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا کلام سناؤں گا لیکن نبی کی حدیث تمہیں کیسے سناؤں، لیکن امام تک جب بھی علم پہنچتا ہے تو نبی سے ہوتا اب امام تک پہنچتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ہاں میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے بابا سے سنی ہے، انہوں نے اپنے بابا سے، یا میں الفاظ کو چینج کر کے کہوں تو میرے مولا نے فرمایا یہ میں نے حدیث اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی ہے۔ موسیٰ کاظم نے امام جعفر صادق سے سنی ہے، امام جعفر صادق نے امام محمد باقر سے سنی ہے، امام محمد باقر نے امام حسین العابدین سے سنی ہے، امام حسین العابدین نے امام حسین سے سنی ہے، امام حسین نے امام حسن سے سنی ہے، امام حسن نے علی مرتضیٰ سے سنی ہے، علی مرتضیٰ نے رسول خدا سے سنی ہے، رسول خدا نے جبریل سے سنی ہے، جبریل نے اللہ سے سنی ہے۔ کوئی راوی نہیں، کوئی صحابی بیچ میں نہیں، کوئی کاتب نہیں، امام سے امام سن رہا ہے، امام سے امام لے رہا ہے کہ یہ حدیث فلاں امام نے فلاں امام سنی، فلاں امام نے فلاں امام سنی، فلاں امام نے رسول خدا سنی، رسول خدا نے جبریل سنی، جبریل نے اللہ سنی۔ کون سی حدیث ہے؟ فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے، میرا قلعہ ہے۔ کیا کٹمبا کے نزدیک ایک قلعہ ہے جس کو کہتے ہیں پکا قلعہ۔ قلعہ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ تاکہ دشمن کوئی حملہ نہ کر سکے، اس قلعے میں رہنے والے محفوظ رہیں، کوئی خارجی دشمن جو ہے خارجی کوئی حملہ نہ کر سکے۔ عزیزان محترم، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ایسا قلعہ ہے، اگر کوئی میرے قلعے میں داخل ہو جائے نہ کوئی شیطان حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی منافق حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کافر حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بدکردار حملہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بدچلن حملہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ من دخل حصنی امن من عذابی، جو بھی میرے قلعے میں داخل ہوگا وہ میرے عذاب سے امان پا جائے گا۔
توجہ فرمائیے، امان پا جائے گا۔ سب نے لکھا، اب قلم بند کر کے کاغذ کو بند کر رہے تھے، پھر میرے مولا نے اپنے سر مبارک کو ہمارے سے نکالا اور نکالنے کو فرمایا کہ بے شرطہا ولیکن بے شرطہا و شروطہا کلمہ لا الہ الا اللہ، لیکن خدا کا اس قلعہ ہے، احسان ہے، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے چند شرط ہیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے 14 شرط ہیں۔ پہلی شرط کا نام ہے محمد، دوسری شرط کا نام ہے علی، تیسری شرط کا نام ہے فاطمہ، چوتھی شرط کا نام ہے حسن، پانچویں شرط کا نام ہے حسین۔ چلتے چلتے مولا فرماتے ہیں ایک شرط جو ہے وہ میں علی میں مسلمان، مجھے مانو گے تو قلعے میں داخل ہو سکتے ہو، مجھے نہیں مانو گے تم نہ عذاب سے بچ سکو گے نہ قلعے میں داخل ہو سکو گے۔ واہ واہ، مدینہ منورہ جو جا چکے ہیں، اللہ ان کی زیارت کو، عمروں کو، حج کو قبول فرمائے۔ نہیں جا سکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں رسول خدا کی تربت، زرعی اقدس، اور تھوڑا سا آگے جائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں بین قبری والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کئی حج کیے، جانے دیکھا، عمرے کیے، دیکھا کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں، اور ہر ایک انتظار میں 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں تاکہ خدا کے سامنے سرخرو ہو سکوں کہ خدایا میں وہ ہوں جس نے دنیا میں رہ کر جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کو ریاض الجنہ نہیں کہا جاتا، نبی فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ لکھی ہوئی ہے جگہ ریاض الجنہ، وہاں پہ لکھا ہوا ہے گولڈن سونے حروف سے لکھا ہوا ہے ریاض الجنہ، نبی کی حدیث ہے۔ یہ شیعہ سنی سب مانتے ہیں، چاہے کسی بھی فرقے کا ہو، لیکن وہ مانتا ہے کہ ریاض الجنہ یہ ہے، کیونکہ رسول خدا کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی کے بغیر کلام کرتے ہی نہیں ہے، جو بولیں گے وہ حق ہو جائے گا، وہ سچ ہو جائے گا۔ تو سب نے ایمان لیا، سب ایمان لیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان وہ جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ سب مانتے ہیں کہ واقعی ریاض الجنہ ہے، وہ وما ينطق عن الهوى کے مصداق نبی فرما دیا ہے۔ سب کے سب نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی جب میں چہرے سے کہتا ہوں کسی نے بھی ریاض الجنہ میں 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنے کے علاوہ آپس میں نہ کبھی گفتگو کی، نہ کبھی کچہری کی، نہ وہاں پہ بیٹھ کے گپے لگائیں، نہ وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا، نہ وہاں پہ اعتراض کی، نہ وہاں پہ بیٹھ وہ وہاں پہ لیٹے، نہ آرام کیا، نہ وہاں پہ چلے۔ جگہ 3 پلر ہے، 4 پلر ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک وہ جگہ بڑی ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے جو نماز پڑھنے کا شاید اتنی جگہ ہوگی، یہاں اس کونے سے لے کر اس کونے تک۔ تو آپ دنیا بھر سے مسلمان جاتے ہیں، پتہ ہے وہ ان کے لیے تھوڑی جگہ ایک سب کے برابر ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے، نہ تو کوئی کھانے کے لیے وہاں جاتا ہے، نہ بیٹھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جس نبی نے فرمایا تھا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ وہ ریاض الجنہ ہے، وہی نبی فرماتے ہیں کہ ارض خراسان بین الجبلین روضۃ من ریاض الجنہ، اے مدینہ منورہ میں چھوٹی سی جگہ کو ریاض الجنہ مان کر اس میں نماز پڑھنے والے جہاں خراسان میں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے، وہ ایمان اللہ کا شہر ہے۔
پیچھے بہت دور پہاڑ ہے، اور دوسرا پہاڑ مولا اللہ کے جو ہے کہ پیچھے حرم کے پیچھے جب آپ جائیں گے بہت دور آپ کو پہاڑ نظر آئے گا۔ میں نے آغا سے پوچھا آغا بتائیے ان دو پہاڑوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ فرمایا کم از کم 60 کلومیٹر۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں 3 یا 4 پلر اور مشہد مقدس میں 7 کلومیٹر، اور جنت اس کو کہتے ہیں جس میں فرشتے رہتے ہو، کوئی رکوع کرتا ہو، کوئی سجدہ کرتا ہو، کوئی تسبیح پڑھتا ہو، کوئی صلوات پڑھتا ہو، کوئی جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہو، کوئی ہنسا رہتا ہو، کوئی غم حسین میں روتا رہتا ہو۔ جاؤ گے جب مشہد میں حرم امام رضا میں جاؤ گے دیکھیں گے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ جب سوال کرو گے کیا یہ انسان ہے، کہیں گے نہیں، ان میں انسان بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں جو عبادت کر رہے ہیں۔ یہ امام رضا علیہ السلام کا حرم ہے، مولا رضا اور عزیزو امام رضا علیہ السلام۔ اب میں جتنا بھی بیان کروں ٹائم گزرتا جائے گا اور میں بیان کرتا جاؤں گا اور وقت ختم ہو جائے گا، نہ ان کا ذکر ختم ہوگا نہ ختم ہوا ہے۔ تو عزیزو میں ایک رات پڑھ کے اپنی زحمت کو تمام کروں۔ امام رضا علیہ السلام، یہ بھی میں چیلنج سے بات کرتا ہوں کہ یہ کسی امام نے معصوم نے نہیں فرمایا، یہ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی منصور قبری یا منصور نہیں، جو بھی میری زیارت کرے گا، میں رضا امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں وہ ایک مرتبہ میری زیارت کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں 3 مقامات کو میں اس کی زیارت کروں گا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام حجت خدا امام حشر، وہ فرماتے ہیں تم ایک مرتبہ میری زیارت کرو گے، میں 3 مرتبہ تمہاری زیارت کرنے کے لیے آؤں گا۔ ایک عزیزان محترم، جب امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہم داخل ہوتے ہیں، دروازے میں کھڑے ہو کے ہم اپنا بھی عقیدہ بیان کرتے ہیں، اپنی حیثیت کو بیان کرتے ہیں، امام کے مقام کو بیان کرتے ہیں، مولا کے دروازے میں کھڑے ہو کے اس لیے تو کل پڑھتے ہو کہتے ہیں وَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ۔ اے میرے مولا رضا، میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ آپ کے حرم میں آ سکوں، میری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، میری زبان بھی گنہگار ہے، میرے ہاتھ بھی گنہگار ہیں، میرے پاؤں بھی گنہگار ہیں۔ اے میرے مولا رضا، میں مجسمہ عصیان ہوں اور آپ مجسمہ عصمت و طہارت ہیں۔ کجا میں آپ کے حرم میں داخل ہو جاؤں، میں آپ کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، میری کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن ہاں میرے مولا وَإِن لَمْ أَكُنْ أَهْلًا لِذَلِكَ، میں اس کے اہل نہیں ہوں کہ آپ کے حرم میں آ سکوں، لیکن میرا ایمان عقیدہ ہے وَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، آپ اس کے اہل ہیں، میرا ایمان عقیدہ ہے آپ اس کے اہل ہیں۔ میرے گناہ میں پردہ ڈالتے ہوئے، میرے کردار میں پردہ ڈالتے ہوئے اپنے حرم میں آنے کی اجازت دے دے۔ آ جاؤ میرے مہمان، آؤ میری قبر کے سائے، اے میری دور دراز سفر کر کے آنے والے، آ جاؤ، جو بھی مانگو گے میں رضا تمہیں عطا کروں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 مقامات میں میں تمہاری زیارت کروں گا۔ زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے زیارت کرنے آتے ہیں وہ آئیں گے، وہ معصوم ہم گنہگار۔ زیارت کا مطلب یہ ہے ان کا آنا ہماری مشکلات کا حل ہونا، ان کا تشریف لانا ہماری ہر پریشانی کا دور ہونا۔ مولا فرماتے ہیں اے میری قبر کے ضائع، جب تیری موت کا وقت ہوگا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتے دار کام آئیں گے، نہ تیری طاقت کام آئے گی، نہ تیرا تکبر تجھے کام آئے گا، نہ تیرا اپنی جسمانی طاقت کام آئے گی۔ گھبرانا نہیں، میں رضا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، تو میری قبر کا ضائع ہے، کہیں بھی مرے میں تیری زیارت کرنے آؤں گا، تیری مشکل کو حل کر دوں۔ پھر کبھی پڑھوں گا کہ 2 مقام پہنچے، بس اس کا ایک کیسے مولا فرماتے ہیں۔ ایک مولا رضا صاحب کے مدینہ منورہ سے لایا جا رہا تھا، ایک شخص کہنے لگا، آیا کہنے لگا کہ مجھے امام کی خدمت میں لے چل۔ مشہد جو گئے ہیں، مشہد مقدس، وہاں پہ ایک مولا کے صحابی کا روزہ ہے، خواجہ ابا صدر، مولا کے صحابی تھے۔ ابا صدر نے کہا رکو، جب تک امام اجازت نہیں دیں گے میں تمہیں امام کے پاس نہیں لے آ سکتا، اور میں کہا کرتا ہوں امام چاہے زندہ ہوں، چاہے دنیا سے چلے جائے، شہید ہو جائیں، جب تک امام کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی نہ کوئی امام کی خدمت میں جا سکتا ہے، نہ
اجازت ملی مولا کی خدمت میں آیا، قدم بوسی کی، سلام کیا. مولا نے فرمایا بتاؤ کیا کام ہے؟ کہنے لگا مولا میں باربر ہوں، میں نائی ہوں، بال بناتا ہوں، آج چاہتا ہوں حجت خدا کی خدمت کروں، میں آپ کے بال بنانا چاہتا ہوں. مولا نے اجازت دی. اس زمانے میں جن چیزوں سے جیسے وہ چیزیں تھیں، اوزار تھے، جیسے بال بنانے لگا وہ لوہے کے تھے. عزیز و تعریف ہوتی ہے جیسے وہ لوہے کے وہ کینچی تھی جو بھی تھا، مولا کے بالوں سے جیسے وہ مس ہو تو سونے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے. توجہ فرمائیے، سونے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے. تو عزیز دنیا والوں کے لیے یہ جواب ہے کہ امام رضا کے حرم میں جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کربلا جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟ نجف جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟ مشہد جاتے ہو تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہ جواب ہے کہ امام کے حرم میں جاؤ گے، مس کرو گے. مولا فرماتے جو بھی ہمارے حرم میں آئے گا وہ ایسے ہو جائے گا تازہ اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا، پاک ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ دنیا بھر میں گناہ کیے، امام کے حرم میں داخل ہوئے، تمام گناہ معاف. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آئندہ زندگی کو کیسے بدلیں. واہ واہ، توجہ فرمائیے. بے شک. رونے لگا مولا میں نے نہ سونے کے لیے نہ مال کے لیے، میں نے آپ کے بال بنانے کے لیے میں نے اجازت دی. مولا نے فرمایا تمہیں حق نہیں چاہیے میرا؟ یہ تم نے خدمت کی کوئی حق تو چاہیے، اس کی اجرت تو چاہیے. کہا مولا مجھے قسم ہے آپ کی دادی زہرا کی شکست پہنوں کی، میں حق لوں گا لیکن یہ حق مجھے نہیں چاہیے. مولا نے فرمایا یہ بھی رکھو جو مانگو گے تمہیں دوں گا. بال بنائے اور بال بنانے کے بعد چل دیا. امام کو پتا ہے کہ اس کو کیا ضرورت ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مانگو گے تب بھی دیں گے، نہیں مانگو گے تب بھی عطا کریں گے. وہ جیسے چلا میرے مولا نے فرمایا تمہیں کوئی ضرورت تھی، کچھ تم کہنا چاہتے تھے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. فوراً ایک مرتبہ رک گیا. کہنے لگا ہاں مولا میں نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی زیارت کرے گا وہ مرے گا، اب اس کے سرانے آئیں گے. مولا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھ سے وعدہ کریں جب میری موت کا وقت ہو تو میرے پاس آ جائیے گا، تشریف آئیے گا. میرے مولا نے فرمایا کہ میں ضرور تمہارے پاس آؤں گا. عزیز و تاریخ کے جھوٹ ہیں. اب آسد یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ توس میں اور امام رضا علیہ السلام ایک جگہ پہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، میں اور امام رضا تھے. اچانک میں نے دیکھا امام علی رضا علیہ السلام لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھا. میں نے دائیں دیکھا، میں نے بائیں دیکھا تو یہاں پہ تو کوئی ہے نہیں جس کو امام رضا علیہ السلام لبیک کہہ رہے ہیں. میں نے اس کی مولا یا کس کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ کوئی یہاں پہ ہے ہی نہیں، آپ کس کو لبیک کہہ رہے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا اے ابا حسن تمہیں معلوم ہے فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ فلاں وقت کسی نے میرے بال بنائے تھے، میں نے اسے وعدہ کیا تھا جب تمہاری موت کا وقت ہوگا میں آؤں گا. میرے مولا فرماتے اے ابا حسن اس کی موت کا وقت ہو گیا، مجھے پکار رہا ہے، میں جا رہا ہوں. یہ امام رضا کا مقام ہے. تو آئیے دعا کرتے ہیں اے خدایا تجھے واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت میں سعادت کا. جتنے بھی مومنین جس میں پر مسرت میں شریک ہوئے ہیں ان کی جتنی پریشانی دور فرما، جو مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں شفا کن عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. میرے اللہ تجھے امام رضا علیہ السلام کا واسطہ ہے جو بیمار مومنین مومنات بچے جوان جتنے بھی بیمار گھروں میں بیمار ہیں، ہاسپٹلس میں بیمار ہیں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، اے میرے مولا رضا میرے مولا جتنے بیمار ہیں شفا کامل عاجل فرما. جتنے یہاں وہ مومنین بیٹھے ہیں میرے مولا جو کربلا پر مشہد کی زیارت کر کے آئے ہیں، کی زیارت کو قبول فرما. جو نہیں گئے ہیں ان کے ساتھ جو کر کے آئے انہیں میرے مولا آج کی شب کے صدقے میں ہمارے نام ہے، ہمارے تقدیر میں کربلا نجف قاسم سامرا مکہ مدینہ مشہد کم کی زیارات میں تقدیر میں مقدر کر دے. تمام زیارات میں نصیب فرما. اس انجمنی حسین عباس کو شفا کامل عاجل عطا فرما اور دوسرے جتنے بیماروں نے شفا کل عطا فرما. میرے والد محترم نانا غلام علی حیدری بیمار ہیں، اسے یا اللہ اس نے زندگی بھر مولا کی مدد خانی کی ہے. میرے مولا انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما. اور دوسرے جتنے بھی مومنین مولا کے حکمدار علماء مراجع اس دنیا سے چلے گئے ہیں میرے مولا ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو
رسموں سے منع فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یہ جشن جو انجمن امامیہ کی طرف سے کیا گیا ہے یا اعلان کی انجمن امامیہ کی تفریقات خیر میں جا فرما، اس ادارے کو قدم گاہ مولانا علیہ السلام کو دن اپنی راتوں کی ترقی عطا فرما۔ وہ خدمت گزار ہے اس انجمن امامیہ کے قدم گاہ کے علماء کی تفریقات خیر میں جا فرما، اس ادارے کو تا ظہور امام زمان قائم اور دائم فرما۔ اے مولا وہ خدمت کر رہے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کو علم کے رزق روزی میں وسعت برکت فرما، وہ خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، ان کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ہمارے آقا ہمارے مولا ہادی برحق فرزند زہرا وارث کعبہ منتقم آل محمد امام زمان کا درجور فرما، ہمارے امام کو سے راضی خوش فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم حق محمد وآله وسلم اللهم صل على بند کریے